السلام علیکم ویورز، اگر آپ اللہ پہ یقین سے متعلق بہت ہی خوبصورت اقوال سننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ مجھے یقین ہے اپنے اللہ پر کہ وہ جو کرے گا بہتر کرے گا، تو میں کیوں فکر کروں اپنے کل کی۔ اللہ پاک کے آگے رونے سے درد سکون میں بدل جاتا ہے۔ میں نے گر کر دیکھا ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں اٹھاتا۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے، صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کروں۔ تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین کرتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی، وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، یقین کرو۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس وہ چاہتا ہے تم یقین کی ڈوری اس سے باندھ لو تاکہ وہ تمہیں بہترین سے نواز سکے۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ خود کو اللہ کے راستے سونپ دو، پھر چمکتی ہوئی قسمت دیکھو۔ دل چھوٹا مت کرو، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، اس پہ یقین رکھو اور وہ کچھ ایسا کرے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رازق اللہ ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو، اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی پر بھی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کر لے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، اور اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے۔ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ بھروسہ صرف اللہ پر کرو، لوگوں کا کیا ہے، یا تو توڑ جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ پر کامل یقین اتنا رکھو
کہ اگر مگر لیکن اور کاش کہنا نہ پڑے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ اللہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اللہ تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اسی لیے تو اس نے مجھے آزمائشوں میں ڈالا، اور وہ اپنے انہی بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ عجیب سی سکون کی کیفیت طاری ہو گئی اور ہم روتے ہوئے اللہ سے اللہ کو ہی مانگنے لگے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے، اور مشکلیں بھی وہی حل کرے گا۔ اللہ سے دعا مانگو اور دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ قرآن کے ذریعے اللہ تم سے ہمیشہ باتیں کرتا ہے۔ اتنی بڑی عظمت تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے کہا، بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا، تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دے سکتا ہے؟ کیا دنیا مجھ سے زیادہ تمہیں نوازتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، تو میں صبح انہی کے ہاتھوں میں تمہارا رزق بھیج دیتا ہوں۔ میں جب جب سورہ یوسف سے گزرتی ہوں مجھے لگتا ہے ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ پاک کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔